السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دمے کے مرض کا علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس علاج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں بہت ہی مجرب ہے، پاورفل ہے، کیونکہ ہم بچپن سے قصیدہ بردہ شریف سنتے آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، تو قصیدہ بردہ شریف کی بے شمار برکات ہیں، تو اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے صرف ایک جملے کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل دمہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، دمے کے مرض سے ہمیں ضرور شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ جو عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے، اگر کسی کو دل کی کمزوری ہو یا پھر دل بے انتہا پریشان ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بھی آپ نے اسی عمل کو کر لینا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھنا، سننا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تینوں خطرناک بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے پاورفل عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اپنے لیے، اپنے کسی چاہنے والے کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دینے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہونے والا ہے، جتنے دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے، کامنٹس کو دیکھیں گے، تو وہ سب کے سب بھی ہمارے لیے ضرور دعائیں کریں گے۔ اس کے علاوہ نالج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی، تو آپ نے کامنٹس لازمی کر دینے ہیں۔ اسی طرح آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دمے کے مرض کا جو علاج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ بہت ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے، اگر کسی کو ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری ہو، یا دل بے انتہا پریشان ہو، یا پھر دمے کا مرض ہو، جتنا مرضی پرانا ہو، جتنا مرضی شدید ہو دمے کا مرض، تو جو جملہ آپ کو ہم بتائیں گے قصیدہ بردہ شریف میں سے، اس جملے، اس شعر کو آپ نے سیب پر لکھنا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ایک عدد بڑا سا یا درمیانہ سا سیب لے لینا ہے۔ سیب لینے کے بعد اس پر آپ نے اس آسان سے جملے کو لکھنا ہے۔ جملہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، پڑھ کر سنائیں گے بھی۔ لکھنا بہت آسان ہے، اگر آپ کو لکھنا نہ آئے تو آپ کسی پڑھے لکھے سے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی لکھوا سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو جیسے ہی آپ جو جملہ، جو شعر ہم آپ کو بتاتے ہیں، سیب پر لکھ لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں، تو پھر اس سیب کو مریض کو کھلائیں، چاہے وہ دل کی کمزوری والا مریض ہے، یا ایسا مریض ہے جس کا دل بے انتہا پریشان رہتا ہو، یا پھر وہ دمے کا مریض ہے، تو آپ اس کو کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے چند دنوں میں صحت ہوگی، چند دنوں میں یہ تینوں بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اس جملے کو، اس قصیدہ بردہ شریف کے شعر کو دیکھ اور سن لیتے ہیں۔ تو شعر یہ ہے، لولا الہوا لم ترک دمعا علی طللی ولا ارکت لذکر البانی والعالمی۔ اس شعر کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ نے اس شعر کو سیب پر لکھنا ہے تو اعراب نہیں لگانے، زیر زبر پیش کچھ نہیں لگانے، بالکل سیدھے سیدھے آپ نے حروف لکھنے ہیں۔ اور دوستو، جب ہم نے اس شعر کو سیب پر لکھنا ہے تو اس میں صرف ایک احتیاط ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ اس شعر میں جتنے بھی گول دائروں والے حروف ہیں، اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں پر لولا الہوا،
تو اس کے اندر 3 حروف ایسے آ رہے ہیں جن کے اندر گول دائرے موجود ہیں. نمبر 1 واو، پھر ہا، پھر واو. پھر آگے بڑھتے ہیں لم ترک، تو اس میں 2 حروف ایسے آ رہے ہیں جس میں گول دائرے ہیں، میم اور قاف. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں دمعا علی طلالی، تو اس پورے میں 3 حروف ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر گول دائرے موجود ہیں. ایک ہے میم، پھر عین، پھر آگے جا کر تا. تو ان گول دائروں کو ہم نے کھلا رکھنا ہے، وہ آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے. جس طرح لکھا ہوا ہے پیپر کے اوپر، آپ نے بالکل اسی طرح سیب کے اوپر کاپی کر لینا ہے، لکھ لینا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں ولا ارکتا، تو اس میں 2 گول دائروں والے حروف ہیں، واو اور آگے بڑھتے ہیں تو قاف. مزید لذکر البانی، اس میں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس کے اندر گول دائرہ موجود ہو. آگے والعالمی، تو اس کے اندر 3 حروف ایسے ہیں جس کے اندر گول دائرے موجود ہیں، واو، عین اور میم. تو یہ تمام حروف میں نے آپ کو بتا دیے جن کے اندر گول دائرے موجود ہیں. تو جب بھی کوئی بھی قرآنی نقش لکھا جائے اس میں ہم نے یہی احتیاط کرنی ہے کہ جتنے بھی گول دائروں والے حروف ہوں ان کے گول دائروں کو کھلا رکھنا ہے، آپس میں نہیں ملانا. تو اس کو آپ پیپر پر دیکھ لیجئے، اسکرین پر دیکھ لیجئے لکھا ہوا، بالکل آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے یا لکھوا لینا ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے لولا الہوا لم ترک دمعا علی طلالی ولا ارکتا لذکر البانی والعالمی. تو یہ آسان سا شعر ہے. اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے لکھنا کس کے ذریعے ہے، کس چیز کے ساتھ لکھیں. تو آپ پوائنٹر حاصل کر لیجئے مارکیٹ سے، بازار سے. پوائنٹر اگر آپ کو زعفرانی کلر کا مل جائے تو سب سے اچھا ہے، گرین کلر کا مل جائے تب بھی ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں کلر آپ کو نہیں ملتے تو جس کلر کا بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ نے اسی پوائنٹر کے ذریعے لکھ لینا ہے. یہاں پر پھر آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے اس شعر کے صرف حروف لکھنے ہیں، زیر زبر پیش کسی بھی قسم کی حرکات اوپر نہیں لگانی. اور اس عمل کو آپ دن کا کوئی ایک حصہ منتخب کر لیجئے، رات سونے سے پہلے کر لیجئے، صبح نماز فجر کے بعد کر لیجئے، یا دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور روزانہ اس عمل کو کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل چند دنوں میں ہی صحت ملے گی. اور دوستو آخر میں بتاتا چلوں، اگر اس عمل کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، یا میں آپ تک کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا، تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کے اندر پوچھ لینا ہے، سوال کر دینا ہے. ہماری ٹیم انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی. اور جاتے جاتے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا عمل اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے. مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا. اللہ حافظ.